کہ دیکھیے جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہوتی ہے، چراغاں ہو جاتا ہے، گھر گھر محافل میلاد شروع ہو جاتا ہے، میلاد کے جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور جیسے جیسے ربیع الاول کا دن 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے، یہ سب خوشیاں بھی اپنے جوبن اور عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور 12 ربیع الاول کے دن کے تو پھر کیا کہنے، وہ تو عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہے۔ اور ابھی دیکھیں 12 ربیع الاول گزر گیا مگر پھر بھی ہر طرف محافل میلاد کثرت سے، ربیع ثانی بھی محافل میلاد میں گزر جاتا ہے۔ اور آقا کا میلاد تو ایک ایسا عمل ہے کہ میلاد میرے خیال میں سارا سال ہی جاری رہتا ہے۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی یہ میلاد کے نام پر ہوتا ہے یہ سب اپنی جگہ پر بجا، مگر آج کی نوجوان نسل کے ذہن کے کسی نہ کسی کونے خدرے میں یہ کچھ سوالات موجود ضرور ہیں۔ اب وہ ادباً خاموش رہے تو ایک الگ بات ہے، مگر ذہن سیٹسفیکشن چاہتا ہے کہ ہم آقا کے میلاد پر اتنی خوشی کیوں کرتے ہیں، یہ جھنڈیاں کیوں لگائی جاتی ہیں، لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے، اتنی کثرت سے محافل میلاد کیوں ہوتے ہیں، میلاد کے جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں۔ پھر سوچتے سوچتے ذہن یہاں تک بھی چلا جاتا ہے کہ کیا صحابہ کرام بھی میلاد منایا کرتے، کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود بھی اپنا میلاد کیا۔ پھر اس نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں کہ چونکہ آقا نے میلاد نہیں کیا تو لہذا میلاد ناجائز ہے، میلاد بھی ناجائز۔ اس طرح کے بہت سے سوالات، اور ایک سوال اور بھی کبھی کبھی ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے تو اسی دن ہمارے آقا کا وصال مبارک ہے۔ تو کچھ ذہن یوں بھی سوچتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم آقا کے میلاد پر خوشی تو کرتے ہیں تو کیا ہمیں وصال پر غم نہیں ہے؟ چلو اگر غم نہیں کر سکتے تو اس وصال والے دن یہ جشن کا سمہ بنا لینا شاید یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ چند سوالات ہیں جو ذہن کے کسی نہ کسی کونے خدرے میں موجود، اور ذہن چاہتا ہے کہ اس پر کلیئرٹی۔ تو آج ان ساتھیوں کے اصرار پر میں اس موضوع پر چند گزارشات کر رہا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میرا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہمارے وہ بچے جن کی کئی پشتیں آقا کا میلاد مناتی چلی آ رہی ہیں، اگر ان کے ذہنوں کے اندر کوئی ایسی شکوک و شبہات کی گرد آ جائے تو میرا فرض بنتا ہے کہ آقا کی بارگاہ اقدس کا جھاڑو بردار بن کر اس گرد کو صاف کرنے کی نوکری سبحان اللہ۔ اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے بچے کی کلیئر کم از کم ان کے ذہنوں کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ بڑی آسان کر کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ بھی اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ان باتوں کو اب آپ نے یاد بھی رکھنا۔ سب سے پہلا سوال کہ ہم آقا کے میلاد پر خوشی کیوں کرتے ہیں، تو جواب بڑا سادہ سا ہے کہ آقا کے میلاد پر ہم خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ میلاد پر خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس نے دیا ہے؟ خود خدا نے۔ اللہ نے یہ حکم، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ عین عبادت۔ ہم اللہ کا حکم سمجھ کر عبادت جانتے ہوئے آقا کے میلاد پاک پر خوشیاں۔ جب آپ اتنی بات کریں گے تو ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ اگر میلاد پر خوشی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو اس کی کوئی سند، کوئی اس کی دلیل؟ تو جو آیت کریمہ میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کی ہے یہ سورہ یونس، قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 58۔
جس پہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، انہیں بتا دو بفضل اللہ وبرحمتہ کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فبذلک فلیفرحوا، پس انہیں چاہیے کہ اس پر دل کھول کر خوشیاں منایا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، محبوب یہ بھی بتا دو کہ ان کا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے بڑھ کر ہے جو یہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا، آپ کی توجہ ہے نا میری طرف؟ میں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ کیا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب آپ کی چپ سے کیا سمجھ؟ ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا۔ مجھے تو یہی سمجھ آیا، کیونکہ اگر غور سے سنا ہوتا تو یس نو میں کوئی تو جواب دیتے آپ۔ اب میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خاطر۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں۔ آج زمانہ بہت بدل گیا ہے، دور بہت بدل گیا ہے، وہ دور نہیں رہا۔ گو ابھی سننے والوں کا ذوق ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب جب میں آیا نا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب، رانا صاحب آپ آئے ہیں، مگر مجھے پتا ہے کہ لوگوں کا ذوق یہ ہے کہ ڈوگر کو بلایا جائے۔ تو میں نے بتایا میں حاجی صاحب الحمدللہ ذوق لوگوں کے بدلتے جا رہے ہیں اور بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، ہمیں خود بھی بدلنا چاہیے۔ پھر بھی ہو سکتا ہے حاجی صاحب کی بات اس کو پھینکا تو نہیں جا سکتا، آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہ آپ کے ذوق کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ حاجی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس نیت سے آتے ہیں کہ چلیں آج مسجد پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں علامہ صاحب زور کتنا لگا، وہ اپنی کرسی سے اچھلتے کتنا، ان کی سور اور لے کیسی ہے، وہ دوسروں کو برا بلا کتنا ہے۔ تو نشارت والوں یاد رکھو، علم ان میں سے کسی ایک چیز کا نام بھی نہیں ہے۔ علم زور زور سے بولنے کا نام، علم سر اور لے کا نام ہے، علم دوسروں کو گالیاں دینے کا نام نہیں، علم کرسی سے اچھلنے کا نام نہیں۔ تو آپ پوچھیں گے علم کسے کہتے ہیں؟ علم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی گفتگو سن کر کسی کا عقیدہ سمجھے، کسی کا عمل سمجھے، کسی کا اخلاق بہتر ہو۔ اگر ساری رات کے جلسے ہوں، تقریریں ہوں اور بدلے کوئی نہ، تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے اور میں اندازہ کر سکتا ہوں، یہ سب دیکھیے نا کہ میں پہلے بھی آپ کے گاؤں میں آتا رہا، اور مجھے یاد ہے ایک بار جب میں آیا تھا میں وہ بھی لیٹ گیا تھا، اوپر سے آپ کا ساؤنڈ بھی بند ہو گیا، پھر بجلی بھی بند ہو گئی، گرمی کا موسم بھی تھا، مگر اس کے باوجود بھی رات گئے تک لوگ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حالانکہ میں تو بے سورا سا آدمی ہوں، کوئی شور شور نہیں، تو لوگ بدل رہے ہیں اور اب بدلنا چاہیے بھی۔ تو لہٰذا آج آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں زور کتنا لگاتا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو کچھ لے کر ہی جائیں گے، کچھ دے کر۔ تو میری بات پر دھیان رکھنا، میں آپ کی خاطر اب ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کل، اس کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فبذالک فلیفرحوا، سبحان اللہ، پس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں کیا۔ سبحان اللہ،
کیا کیا کریں؟ خوشیاں کیا کیا خیال ہے جتنا میں نے ترجمہ کیا اس پہ میلاد کا ذکر آیا؟ جی اچھا کچھ لوگ اب بول رہے ہیں جی اصل میں علماء بیٹھے ہیں نا تو وہ بالکل آگے تک پہنچ گئے اور ان کو تو پہلے ہی معلوم ہے. ویسے سچی بات یہ ہے کہ اگر میں دیانتداری کی بات کروں تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر صراحت کے ساتھ اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت آپ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں میلاد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ محبوب انہیں بتاؤ کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرو تو میلاد پر خوشی کہاں سے آ گئی؟ تو اگر پوری تیاری نہ ہو تو پھر آپ زور دے کے ایسے ہی اگر کہیں گے کہ نہیں ہے میلاد اس میں تو یہ تو دھکے والی بات ہو. اب میں وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ضد نہیں کرتے بلکہ جو بات حقیقت ہو اس کو مانو. باری تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ میلاد کا ذکر نہیں کیا تو لیکن درست بات ہے باری تعالیٰ نے میلاد کا نام تو نہیں لیا مگر یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ نے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا نا. یہ تو نص ہے ڈائریکٹ قرآن پاک کی آیت کے الفاظ کہ یہ جو فضل اور رحمت ہوا ہے اس پر خوشی کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ کسی شخص کو جب بھی جہاں بھی جتنا بھی جس حال میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے اسے چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرے. یہ حکم ہے. اب اللہ کے فضل کی بھی کروڑوں شکلیں ہوں اور اس کی رحمت کی بھی کروڑوں شکلیں. وہ کسی ایک شکل میں بند نہیں. دیکھو نا کوئی بیمار تھا اسے صحت مل گئی یہ اس پر اللہ کا فضل بھی ہو گیا اور اس کی کوئی بے اولاد تھا اللہ نے اولاد کی نعمت دے دی یہ اس پر فضل بھی ہو گیا اور اس کی کوئی طالب علم تھا امتحان میں پاس ہو گیا اس پر فضل بھی ہو گیا اس کی رحمت بھی ہو گئی. ذمہ دار کی فصل اچھی ہو گئی اس پر فضل بھی ہو گیا اس کی رحمت. الغرض کروڑوں شکلیں مگر نشارن والوں یاد رکھو اس کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ خود ذات محمد مصطفیٰ ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ بھی وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملتی ہے وہ تو ملتی ہی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے. تو جب عام فضل اور رحمت کے ملنے پر اللہ نے خوشیاں کرنے کا حکم دیا ہے تو بھئی وہ ہستی جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے اور ہر فضل اور رحمت ملتا بھی انہی کے قدموں کے صدقے سے ہے تو کیا اس نعمت کے ملنے پر خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو اس آیت سے بدل جائے گا. پھر یاد رکھیں مفسرین کے نزدیک ایک طے شدہ اصول ہے کہ قرآن پاک کے اندر اگر کسی مقام پر فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آ جائے تو اس کا ارجح ترین معنی اور مناسب ترین تفسیر اس فضل اور رحمت سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مفسرین کا اجماع ہے اس بات. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتابوں کے اندر اس اصول کو درج کیا اور یہ جو آیت کریمہ زیر بحث ہے اس میں باری تعالیٰ نے فضل کا ذکر بھی کیا اپنی رحمت کا ذکر بھی کیا اور اکٹھا ذکر کیا. اب اس اصول کے مطابق اگر فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا ہو تو اس سے مراد اگر آقا کی ذات مبارک لے لی جائے تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب انہیں بتا دو کہ لوگوں یہ جو میرے وجود مصطفیٰ کی شکل میں میری ہستی کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے محبوب انہیں بتاؤ کہ پس انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں سبحان اللہ. آخرت کی آمد پر خوشیاں
پھر آپ آگے دیکھیں، فضل اور رحمت دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، مگر ذکر کر کے آگے اس میں اشارہ واحد کا استعمال، بفضل اللہ و برحمتہ، اور آگے فرمایا فبذالک، یہ ذالک اس میں اشارہ واحد، دو کا ذکر ہو تو آگے اس میں اشارہ بھی دو والا، تسنیہ والا استعمال ہو، مگر یہاں باری تعالیٰ نے دو کا ذکر کر کے واحد کا اشارہ استعمال کیا، تو گرامیٹیکلی غلطی تو ہو نہیں سکتی، اگر کوئی کہے کہ قرآن کے اندر غلطی ہے تو معاذ اللہ ایمان ہی چلا جائے، اللہ کا کلام ہے، تو پھر دو کا ذکر کر کے اللہ نے واحد کا اس میں اشارہ کیوں استعمال کیا، تسنیہ والا کیوں نہیں؟ تو اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ واحد کا اس میں اشارہ استعمال کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، جس فضل اور رحمت کا بیان ہو رہا ہے اس کو کہیں الگ الگ تلاش نہ کرتے پھرنا، بلکہ اس فضل اور رحمت کو میں نے ایک ہی ذات، ایک ہی وجود اور ایک ہی ہستی محمد مصطفیٰ میں جمع کیا۔ اس سے بھی اسی تفسیر کو لائی۔ پھر ایک اینگل میں اور بتانا چاہ رہا ہوں، اس آیت کریمہ سے پہلے بھی ایک آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کا ذکر کہ میں نے تمہاری طرف ایک موعظت، ایک نصیحت قرآن کی شکل میں بھیجی جو تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت۔ تو مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی لکھی ہے کہ ہر دو آیتوں کے درمیان جو ایک ربط ہوتا ہے، اس ربط کو سامنے رکھتے ہوئے جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر ربط بین الآیات۔ ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں ہوتی ہیں، ہر تفسیر کا ایک اپنا درجہ، اپنا مقام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک تفسیر آ گئی تو معاذ اللہ باقی ساری غلط ہو، نہیں، ساری تفسیریں حق ہیں، اور یہ تفسیر ہے اور حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ پچھلی آیت میں قرآن کا ذکر ہے تو باری تعالیٰ نے اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کے اندر فضل اور رحمت سے مراد وہی قرآن لیا، اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب انہیں بتا دو کہ یہ جو قرآن کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، پس انہیں چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں کریں، تو قرآن کے ملنے پر خوشی کرنے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 27ویں کی رات ہم خوشیاں کرتے ہیں نا، بڑے بڑے پروگرام اپنی مساجد کے اندر، سبحان اللہ، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، اور آپ کبھی اگر جائزہ لیں تو کئی مساجد کے باہر جو بڑے بڑے پوسٹر، اشتہارات لگے ہوتے ہیں نا، ان پر لکھا ہوتا ہے جشن نزول قرآن، یہ اشتہارات کے عنوان لکھا ہوتا ہے، وہ جشن، خوشی منائی جاتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو دلیل قرآن کی یہی دونوں آیتیں ہیں کہ اللہ نے فضل اور رحمت قرآن کو لیا اور اس قرآن کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم دیا، جس کے پیش نظر قرآن کے نزول کی رات، 10 رات قرآن اترا، لیلۃ القدر، تو ہم قرآن کے ملنے پر جشن مناتے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کے کہا کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد تو اللہ کا قرآن ہے، تو ہم نے یہاں میلاد پر خوشی کہاں سے نکالی؟ تو میں اس بات کو بھی انٹرٹین کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر فضل اور رحمت سے مراد اللہ کا قرآن بھی لے لیا جائے تو یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے قرآن کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم دیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر حاضرین مکرم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس قرآن پر اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دیا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ اس قرآن کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ باری تعالیٰ نے خود اسی قرآن میں 2 مقامات پر یہ بات کی اور فرمایا انہو لقول رسول کریم۔ فرمایا لوگوں جاننا چاہتے ہو یہ قرآن کیا ہے، تو فرمایا قرآن تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے، سبحان اللہ، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے۔ ہمارے آقا کی زبان اقدس ہلتی چلی جاتی، قرآن کا وجود کا ظہور ہوتا چلا جاتا۔ اگر زبان مصطفی نہ ہلتی تو کبھی قرآن کے وجود کا ظہور نہ ہوتا۔ تو قرآن ہے ہمارے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات۔ ارے سوچو،
جس نبی کی زبان سے نکلی ہوئی اگر بات مل جائے تو خدا اس پر خوشیاں کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو جس امت کو وہ بات والا رسول ہی مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تو کیا اس رسول کے ملنے پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے ہیں؟ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ تو قرآن آقا کے اخلاق پر مشتمل کتاب کا نام ہے، قرآن آقا کی اداؤں پر مشتمل کتاب کا نام ہے۔ تو نشارن والوں سوچو، جس نبی کے اخلاق پر مشتمل اگر کتاب مل جائے تو خدا اس پر خوشیاں کرنے کا حکم دے، تو جس امت کو وہ اخلاق والا رسول ہی مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں تو تب بھی اس آیت کریمہ سے آقا کی شکل میں ملنے والی نعمت پر خوشیاں منانا ثابت ہے۔ اب جو خاص بات بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آگے جو حکم دیا ہے نا، وہ کلمات بڑے خاص ہیں۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، محبوب نے بتا دو کہ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں کیا کیا کریں؟ خوشیاں۔ یہ یفرحو کا لفظ فرحت سے نکلا، اور فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات کوئی الفاظ کی محتاج نہیں، باری تعالیٰ چاہتے تو فرما سکتے تھے فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر عبادت کیا کریں۔ باری تعالیٰ چاہتے تو فرما دیتے فَلْيَسْجُدُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کے سجدے کیا کریں۔ باری تعالیٰ فرما دیتے فَلْيُنْفِقُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، محبوب نے بتاؤ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے اور کسی کام سے منع مگر فَلْيَفْرَحُوا کا کوئی تقاضا ہے۔ باری تعالیٰ فَلْيَفْرَحُوا کے کلمات وارد کر کے ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، میرے محبوب کی ولادت کا دن آ جائے، تم نوافل پڑھ کے بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنا، سجدہ ریزیاں کر کے بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنا، صدقہ و خیرات کر کے بھی اس نعمت کا شکر ادا کر لینا۔ فرمایا سب کچھ بجا، مگر فَلْيَفْرَحُوا کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے، تمہارے دل خوشی سے پھولے نہ سما، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، غمگین چہرے بھی مسکرا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر بھی خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ یہ فَلْيَفْرَحُوا کا اصل تقاضا ہے۔ باری تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کا دن آئے تمہارے چہروں پر 12 بجے، نہیں، فرمایا اس دن میرے محبوب کی آمد پر ہر کسی کا دل خوشی سے جھوم رہا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، جب وہ خاص نعمت ملتی، آپ کا بیٹا ہی پاس ہو جائے، کوئی بورڈ ٹاپ کر جائے، فصل بڑی اچھی ہو جائے، تو ایک نیچرل بندے کو خوشی ہوتی ہے نا، بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ بس باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے تو فَلْيَفْرَحُوا کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں۔ تو آقا کے میلاد پاک پر ہم خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم خدا نے دیا۔ اب یہ جو بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں یا نوجوانوں کے ذہنوں میں کبھی کبھی آتے ہیں، کیوں والے، کہ ہم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، ہم لائٹنگ کیوں کرتے ہیں، میلاد کے جلسے کیوں کرتے ہیں، میلاد کے جلوس کیوں نکالتے ہیں، نعتیں کیوں پڑھتے ہیں، مٹھائیاں کیوں بانٹی جاتی ہیں، یہ کیوں والے جتنے سوالات ہیں نا، اللہ نے ان سارے سوالوں کا جواب اس ایک ہی لفظ فَلْيَفْرَحُوا کے اندر دیا۔ بس تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت۔
دیکھیے جب اللہ نے یہ فرما دیا فل یفرحوا، محبوب نے بتاؤ کہ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں کیا کریں، تو اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دے دیا۔ مگر آگے پوری آیت کو پڑھ لیں، اللہ نے خوشی کرنے کا حکم تو دیا مگر خوشی کرنے کا کوئی اسپیسیفک طریقہ آگے نہیں بتایا کہ خوشی کرنی کیسے۔ اگر باری تعالیٰ کوئی آگے ایک آدھ خوشی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے تو ہم سارے کے سارے اسی ایک طریقے سے خوشی کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی دائیں بائیں سوچنے کی ضرورت نہ رہتی۔ اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دیا مگر اس نے خوشی کرنے کا آگے طریقہ کوئی نہیں بتایا، آگے اس حکم کو اوپن رکھا، اس کو کھلا رکھا۔ کوئی ایک آدھ طریقہ بتا دیا جاتا تو خوشی کرنے کا عمل محدود ہو جاتا اور ہر کوئی اسی طریقے سے خوشی کرنے کا پابند ہو، مگر باری تعالیٰ نے طریقہ نہیں بتایا، اور طریقہ نہ بتا کر اس نے خوشی سیلیبریٹ کرنے کے طریقے کو اوپن رکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کوئی پابندی نہ لگا کر اور خوشی کرنے کا طریقہ نہ بیان کر کے ہمیں میسج اور پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے ہاں تمہارے رسم و رواج کے مطابق خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا، بس ایک چیز پیش نظر رہے کہ جس طریقے سے خوشی مناؤ وہ طریقہ ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول اسے منع نہ کرتا ہو۔ فرمایا بس ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھنا، باقی خوشی کرنے کا جو جائز طریقہ ہے تمہیں ہر اس طریقے سے میرے محبوب کے میلاد پر خوشی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے کوئی پابندی لگائی نہیں۔